جب زمین خاموش تھی، پہاڑ ساکت تھے، سمندر اپنی گہرائیوں میں راز چھپائے ہوئے تھے اور آسمان میں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول تھے، اس وقت ابھی انسان کا وجود دنیا میں نہیں آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے پایہ حکمت سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا جو زمین پر اس کی خلافت سنبھالے، نیکی اور آزمائش کے راستوں سے گزرے اور اپنے اختیار کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو مختلف حالتوں والی مٹی سے پیدا فرمایا، کہیں ترابن یعنی خشک مٹی کا ذکر آیا، کہیں تینن یعنی گیلی مٹی کا، اور کہیں سلسال یعنی بجنے والی خشک مٹی، اور کہیں ہما مسنون یعنی سیاہ بدبودار گارا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کروائی، سفید بھی، سرخ بھی، سیاہ بھی، نرم بھی اور سخت بھی، تاکہ انسانوں کے رنگ، مزاج، طبیعتیں اور عادتیں مختلف ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کے لیے بھیجا، مگر زمین نے التجا کی کہ مجھ سے ایسی مٹی نہ لی جائے جس سے بعد میں نافرمان مخلوق پیدا ہو۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لائے، مگر وہ بھی زمین کی فریاد سن کر واپس لوٹ گئے۔ آخرکار حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لے آئے۔ اس لیے انسانوں میں مختلف رنگ، مختلف مزاج اور مختلف طبیعتیں پائی جاتی ہیں۔ پھر اس مٹی میں پانی ملایا گیا۔ بعض اسلامی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ مختلف قسم کے پانی استعمال ہوئے، کہیں میٹھا پانی، کہیں کھارا، کہیں نرم اور کہیں سخت۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تھیں، تاکہ انسان کے اندر نرمی بھی ہو، سختی بھی ہو، محبت بھی ہو اور آزمائش اور برداشت کرنے کی قوت بھی۔ وہ مٹی گوندی گئی، پھر ایک مدت تک پڑی رہی، جہاں تک کہ وہ گارا بن گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر تیار فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک ایک عظیم اور حسین ساخت میں تیار کیا گیا۔ فرشتے حیرت سے اس پیکر کو دیکھتے، ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، مگر اس کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عظیم شاہکار تھی۔ قرآن کریم کے مطابق جب وہ مٹی خشک ہوئی تو اس سے آواز پیدا ہوتی تھی، جیسے ٹھیکری سے آواز آتی ہے، اس لیے اسے سلسال کہا گیا۔ اسی دوران ابلیس، جو اس وقت جنات میں سے عبادت گزار مانا جاتا تھا، اس پیکر کے گرد گھومتا اور حیران ہوتا تھا۔ اس نے تکبر سے سوچا کہ یہ نئی مخلوق آخر کیا مقام پائے گی۔ وہ آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر داخل ہو کر دیکھتا کہ یہ وجود کھوکھلا ہے۔ اس کے دل میں غرور پیدا ہوا کہ اگر اسے مجھ پر فضیلت دی گئی تو میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ جیسے ہی روح سر مبارک میں پہنچی، آدم علیہ السلام نے چھینک لی اور اللہ کے حکم سے فرمایا الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا یرحمک ربک۔ جب روح پورے جسم میں دوڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو کر کھڑے ہوئے۔ یہ دنیا کے پہلے انسان تھے، انسانیت کے باپ، اللہ کے نبی اور زمین پر پہلے خلیفہ تھے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کریں۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے تکبر کیا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی غرور اس کی تباہی کا سبب بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، مگر اس نے قیامت تک انسانوں کو بہکانے کی مہلت مانگ لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پھر تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کی وہ فضیلت عطا فرمائی جو فرشتوں کے پاس نہ تھی۔ یہی علم انسان کی اصلی عزت بنا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر فرمایا۔ یہیں سے انسان کی کہانی شروع ہوئی، مٹی سے بننے والی ایک ایسی مخلوق کی کہانی جس کے اندر روح الہی کی پھونک بھی تھی، عقل بھی، اختیار بھی اور آزمائش بھی۔ یہی انسان بعد میں زمین پر پھیلا، جس سے قومیں، زبانیں وجود میں آئیں اور دنیا ایک عظیم امتحان گاہ بن گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے شمار عزتیں عطا فرمائیں۔ فرشتوں کے سامنے ان کا مقام ظاہر کیا گیا، علم کی فضیلت دی گئی اور پھر انہیں جنت میں رہنے کا حکم ملا۔ جنت ایک ایسی جگہ تھی جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ سردی، نہ دکھ اور نہ بیماری۔ ہر طرف سکون، نور اور رحمت تھی۔
حضرت آدم علیہ السلام وہاں اللہ کی نعمتوں میں رہتے تھے، مگر ان کے دل میں ایک خاموش تنہائی بھی موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ انسان کی فطرت محبت، انس اور تعلق سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک ساتھی پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اسلامی روایات کے مطابق ایک دن حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک بصری سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے سامنے ایک نہایت ہی حسین اور نورانی مخلوق کو دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں ہوا ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے سکون کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کا نام ہوا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام دونوں جنت میں رہنے لگے۔ وہ جنت کے باغات میں گھومتے، پاکیزہ پھل کھاتے، نہروں کے کنارے بیٹھتے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مکمل آزادی عطا فرمائی، مگر ایک حکم بھی دیا۔ فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، وگرنہ ظالموں میں سے شامل ہو جاؤ گے۔ یہ حکم دراصل انسان کے امتحان کی ابتدا تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ انسان اپنی مرضی کے باوجود اس کے حکم کی اطاعت کرے۔ جنت میں ہزاروں نعمتیں تھیں، مگر صرف ایک درخت سے منع کیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اللہ کے حکم کو جانتے تھے، اس لیے اس درخت سے دور رہتے تھے۔ دوسری طرف ابلیس کے دل میں حسد کی آگ پہلے ہی سے بھڑک رہی تھی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اور اب وہ ہر حال میں انسان کو اللہ کے حکم سے دور کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حضرت آدم اور حوا اللہ کی نافرمانی کریں گے تو جنت سے نکال دیے جائیں گے۔ ابلیس نے چالاکی سے اپنا منصوبہ شروع کیا۔ وہ وسوسے ڈالتا، کبھی قریب آ کر بہکاتا، کبھی دور سے دل میں خیال پیدا کرتا۔ اس نے آدم اور حوا سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے شامل نہ ہو جاؤ۔ ابلیس نے جھوٹی قسمیں بھی کھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ انسان اور شیطان کے درمیان پہلی جنگ تھی، ایک طرف اللہ کے حکم اور دوسری طرف شیطان کا دھوکہ۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام پاک دل تھے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں سنا تھا، اس لیے ابلیس کی قسموں پر یقین کر بیٹھے۔ آخرکار ایک لمحہ ایسا آیا جب وہ اس درخت کے قریب گئے۔ پہلے ہچکچاہٹ ہوئی، پھر وسوسہ غالب آیا اور انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، فوراً ان پر حقیقت آشکار ہو گئی۔ ان کے لباس ہٹ گئے اور وہ اپنے ستر پوشی کے لیے جنت کے پتوں کو اپنے اوپر رکھنے لگے۔ ان کے دل خوف اور ندامت سے بھر گئے اور انہیں محسوس ہوا کہ ان سے ایک بڑی غلطی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہ الفاظ سن کر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لی، شیطان کی طرح تکبر نہیں کیا بلکہ عاجزی اختیار کی۔ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ انسان کی پہلی توبہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ سکھایا کہ غلطی ہو جائے تو غرور نہیں بلکہ معافی مانگنی چاہیے۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، ان کی لغزش جان بوجھ کر بغاوت نہیں تھی بلکہ بھول اور وسوسے کا نتیجہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، مگر ساتھ ہی فیصلہ فرمایا کہ اب انہیں زمین پر بھیجا جائے گا، کیونکہ انسان کی اصلی زندگی اور امتحان زمین ہی پر مقرر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہاں ایک وقت تک رہو گے، زندگی گزارو گے، نسلیں پھیلیں گی، اور پھر ایک دن سب کو واپس میرے پاس آنا ہوگا۔ اور یوں جنت کی پرسکون زندگی کا باب ختم ہوا اور زمین پر انسان کی آزمائش کا سفر شروع ہونے والا تھا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اب ایک نئی دنیا کی طرف جا رہے تھے، ایسی دنیا جہاں محنت بھی تھی، غم بھی، خوشی بھی، شیطان کی دشمنی بھی اور اللہ کی ہدایت بھی۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو آسمانوں میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ جنت کی راحتیں پیچھے رہ گئی تھیں اور اب ایک نئی زندگی ان کے سامنے تھی۔
یہ دنیا کی آزمائش کی جگہ تھی جہاں انسان کو محنت بھی کرنی تھی، دکھ بھی سہنے تھے اور اللہ کی اطاعت کے ذریعے اپنی کامیابی بھی ثابت کرنی تھی۔ اسلامی روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے ایک حصے میں اتارا گیا، جبکہ حضرت حوا علیہ السلام کو دوسرے مقام پر اتارا گیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سران دیپ یعنی موجودہ سری لنکا کے علاقے میں اتارا گیا اور حوا علیہ السلام کو جدہ کے مقام پر۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو ان کے دل میں جنت کی جدائی کا غم تھا۔ ہر طرف خاموش پہاڑ، وسیع میدان، گھنے جنگلات اور بے شمار نئی چیزیں تھیں۔ زمین جنت کی طرح آرام دہ نہیں تھی، یہاں بھوک بھی تھی، پیاس بھی، گرمی بھی، سردی بھی اور تھکن بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے اور وہ اپنی لغزش کو یاد کر کے روتے تھے۔ چنانچہ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے کئی برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گرے ازاری کی۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے جن کے ذریعے انہوں نے دعا کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی کیونکہ وہ بہت معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان ہی نہیں بلکہ پہلے نبی بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمین پر زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، کیسے کھیتی کرنی ہے، کیسے رہائشیں بنانی ہیں، کیسے آگ جلانی ہے، کیسے جانوروں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ انسانیت کی پہلی تہذیب کا آغاز یہیں سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہاتھوں سے زمین پر بیج بوتے، پھل اگاتے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو دوبارہ ملا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی، اس لیے اس جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے، یعنی کہ پہچاننے کی جگہ۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور پھر ان کی نسل آگے بڑھنے لگی اور دنیا میں انسانوں کی آبادی کا آغاز ہوا۔